الرحمن الرحیم. فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل اللہ بڑے چین میں ہے، ان کو کچھ فکر نہیں. فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں اہل اللہ بڑے چین میں ہے، ان کو کچھ فکر نہیں. بے شک دنیا کی تو ان کو فکر نہیں، مگر دنیا کی فکر نہ ہونے کا منشا بے فکری نہیں، بلکہ ایسی عظیم الشان فکر ہے جس نے عصائے موسوی کی روح بن کر سب فکروں کو نگل لیا. من جعل ہمہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیا. اللہ کے نیک بندوں کو فکر نہیں ہوتی، بڑے چین سے رہتے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ اس کا ہے ہی وہ بے فکر نہیں ہے. انہیں ایسی عظیم الشان فکر دامنگیر ہوتی ہے آخرت کی، جس نے ساری دنیا کی فکروں کو ختم کر دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جسے آخرت کی فکر نصیب ہو گئی اسے دنیا کی فکروں سے نجات مل گئی. حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دو غم اکٹھے نہیں ہو سکتے، آخرت کا یا دنیا کا. اور جسے دنیا کے غم کھائے جا رہے ہیں یقین کر لے اسے آخرت کے غم کی ہوا بھی نہیں لگی. جسے دنیا کے غم کھائے جا رہے ہیں یقین کر لے اسے آخرت کے غم کی ہوا بھی نہیں لگی. اس لیے کہ جسے آخرت کا غم لگ جاتا ہے اللہ اسے دنیا کے غموں سے نجات نصیب فرما دیتا ہے. اسے دنیا کے غم پریشان نہیں رکھتے. اور اگر دنیا کی فکر غم پریشان رکھ رہے ہیں یقین کر لیں آخرت کے غم کی ہوا بھی نہیں لگی. تو دونوں غم اکٹھے نہیں ہو سکتے. فرمایا لوگ سمجھتے ہیں اہل اللہ بڑے چین میں ہے، ان کو کچھ فکر نہیں. بے شک دنیا کی ان کو فکر نہیں، مگر دنیا کی فکر نہ ہونے کا منشا بے فکری نہیں، بلکہ ایسی عظیم الشان فکر ہے جس نے عصائے موسوی کی روح بن کر سب فکروں کو نگل لیا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لاٹھی نے سارے اژدھاؤں کو ختم کر دیا تھا، سارے اژدھاؤں کو ختم کر دیا تھا. ایسی آخرت کی فکر ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے سارے غموں اور فکروں سے نجات دے دیتی. وہ ایک ایسی چیز ہے. وقتی طور پہ انسان ہے دنیا کے حالات سے متاثر ہوتا ہے، لیکن وہ فکریں اور غم اس کا اوڑھنا بچھونا نہیں بنتے، اور وہ فکریں اور غم اس کے سر درد نہیں بنتے، اور اس کے رات دن کو بے چین نہیں کرتی. انسان ہے دنیا کے حالات سے متاثر ہوتا ہے، جیسے موسموں سے متاثر ہوتا ہے ایسے حالات سے بھی متاثر ہوتا ہے، لیکن وہ سب وقتی چیزیں ہیں. لیکن جو چیز اسے بے چین رکھے، پریشان رکھے، ہر وقت مسلط ہو جائے، تو آخرت کی فکر اور غم رکھنے والوں کو دنیا کی ان مصیبتوں سے نجات مل جاتی ہے، ان مصیبتوں سے نجات مل جاتی ہے. ارشاد فرمایا خلوص اور محبت کے معنی ہدیہ دینے میں، خلوص اور محبت کے معنی ہدیہ دینے میں، ہدیہ دینے میں واقعی نیت خلوص اور محبت کی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہدیہ دینے میں واقعی خلوص اور محبت کی نیت ہے. فرمایا خلوص اور محبت کے معنی تو یہ ہے ہدیہ دینے والے کو دنیا تو غرض کیا آخرت کی بھی غرض مقصود نہ ہو.
ہدیہ دینے سے دنیا کی کوئی غرض نہ ہو بلکہ آخرت کی بھی کوئی غرض نہ ہو. اچھا، آخرت کی بھی غرض نہ ہو، یعنی ثواب کا بھی قصد نہ ہو، کیونکہ ثواب کے لیے کچھ دینا صدقہ ہے، ہدیہ نہیں. ہدیہ وہ ہے جو محض تطیب قلب کے لیے دیا جائے. ہدیہ تو اس لیے دیا جاتا ہے سامنے والے کا دل خوش ہو جائے، سامنے والے کا دل خوش ہو جائے. گو تطیب قلب مسلم بھی ثواب کا باعث ہے، اور اس ثواب کی نیت ہدیہ میں کرنا مضمون نہیں مگر ثواب کا قصد نہیں. اصل قصد تو اس سامنے والے کا دل خوش کرنا ہے کہ دل خوش ہو جائے گا، میرے لیے دعا بھی کرے گا، ثواب بھی مل جائے گا، لیکن اصل مقصد اس کا دل خوش کرنا. اور جہاں صدقہ ہوتا ہے وہاں ثواب کی نیت ہوتی ہے، سامنے والے کو دل خوش کرنے کا مقصود نہیں ہوتا. فقیر کا دل خوش کرنے کا دل کر رہا ہے، دل ثواب مل جائے گا نا، ٹھیک ہے اس کو دے دو، ثواب مل جائے گا. ہاں، تمام ثواب کا قصد ہوتا ہے. تو ہدیہ میں خلوص اور واقعی محبت ہے تو دنیا کی غرض تو دور کی بات ہے، آخرت کی غرض بھی نہ ہو کہ براہ راست قصد ثواب کا نہیں، اس لیے کہ وہ تو پھر صدقہ ہو جائے گا. مقصود کیا ہے کہ اس کا دل خوش ہو جائے اور میری اس سے محبت بڑھ جائے. یہ مقصود ہوتا ہے ہدیہ سے. ہاں ساری بات ہے، محبت بھی اللہ کے نیک بندے سے یا کسی اللہ کے مسلم بندے سے ہو رہا ہے تو یہ بھی اللہ کو پسند ہے، یہ بھی نیکی ہے، ثواب ضرور ملے گا اس پر، لیکن مقصود سامنے یہ ہے اس وقت. تو یہ ہے ہدیہ میں خلوص، اور یہ ہے ہدیہ دینے میں محبت، یہ قصد ہو. فرمایا جب آدمی خلوص کا علم نہ ہو تو ہدیہ قبول کر لینا چاہیے، اگرچہ حلال ہے، مگر جب تھوڑی سی کوشش سے علم ہو سکے پھر جائز نہیں. اگر آدمی خلوص کا علم نہ ہو، یعنی اگر یہ پتا ہے کہ یہ آدمی مخلص ہے تو ہدیہ قبول کرنے میں کوئی عرض نہیں. لیکن جب یہ پتا ہے کہ اس کی کوئی اور غرض ہے اور کوئی مقصد ہے تو پھر ظاہر ہے وہ ہدیہ قبول نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ اپنا مجمع بڑھانے کی فکر میں رہتے ہیں اور اس میں یہ تعویل کرتے ہیں کہ ہمارا مجمع زیادہ ہوگا تو مخلوق کو زیادہ نفع ہوگا. تو ایسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جس سے مقصود مجمع بڑھانا ہے، اور اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں کہ مجمع زیادہ ہوگا تو لوگوں کو نفع بھی زیادہ ہوگا. اس میں یہ خیال نہیں رکھا جاتا کہ اس میں دین کی حدود کی رعایت کتنی ہے، دین کی مزاج کی رعایت کتنی ہے. ہاں، بس اس خیال سے کہ مجمع زیادہ ہوگا اور دل کو تسلی دی جاتی ہے کہ مجمع زیادہ ہوگا، مخلوق خدا کو نفع بھی زیادہ ہوگا. تو فرمانے لگے اگر واقعی یہ بات سچی ہے کہ مخلوق خدا کا نفع ہے تو کوئی کامل آ جائے تو اپنی مسند چھوڑ دے کہ چلو مخلوق کو اس سے زیادہ نفع ہوگا اس لیے یہ جگہ اس کے لیے قربان کر دو. ایسا تو ہوتا نہیں، ایسا تو ہوتا نہیں، ایسا تو بہت مشکل ہے. ہاں تو بھائی اصل مقصود اپنے اللہ کو راضی کرنا. ایک آدمی ہو، دو آدمی ہو، تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں،
کوئی ایسا قصد نہ کیا جائے جو شریعت اور اس کے مزاج کے خلاف ہو، محض مجمع بڑھانے کے لیے، ہاں محض شہرت کے لیے۔ اصل مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ ایک سے بھی راضی ہوگا، دو سے بھی راضی ہوگا۔ تھاوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ دیکھ کر ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ حضرت کے واعظ میں 300 آدمی بیٹھتے تھے، 350 آدمی بیٹھتے تھے، 400 آدمی بیٹھتے تھے، اور جہاں جہاں حضرت نے واعظ فرمائے وہ لکھی ہوئی ہے کہ اتنا مجمع ہے، اور حضرت نے 2.5 گھنٹے بیان کیا، 2 گھنٹے بیان کیا۔ حیرت ہوتی ہے اتنے مجمع میں اتنا لمبا بیان، لیکن چونکہ خلوص تھا، للہیت تھی، آج ان کے مواعظ سے 10 کتابیں بن گئی، لاکھوں کروڑوں انسان اس سے استفادہ کر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں انسان اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ بظاہر جب بیان کر رہے، واعظ کر رہے، چند لوگ بیٹھے اور اتنی طویل گفتگو ہو رہی ہے، یہ خیال نہیں کہ مجمع تھوڑا ہے تو بات بھی تھوڑی ہے، مجمع بہت زیادہ ہے تو بیان ختم ہی نہیں ہو رہا، ہاں اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اس خلوص اور للہیت کی برکت ہے کہ حضرت کے مواعظ سے 10 کتابیں بن گئی اور لاکھوں کروڑوں انسان آج تک استفادہ کر رہے ہیں۔ حضرت چلے گئے لیکن اپنے مواعظ میں اور اپنی کتابوں میں زندہ ہے۔ تو خلوص بڑی چیز ہے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ اس کا ہمیں ذرہ بھی نصیب فرما دے۔ ہاں خلوص بڑی چیز ہے کہ اللہ کی خاطر کام ہو اور ہر عمل میں للہیت کی نیت ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ زندگیاں بھائی اندر کے جذبے سے بدلتی ہیں، زندگیاں اندر کے جذبوں سے بدلتی ہیں، اور زندگیاں طلب صادق سے بدلتی ہیں۔ آنے والا طلب صادق لے کے آئے، سچی طلب لے کے آئے، اللہ کبھی اسے محروم نہیں کرے، کبھی محروم نہیں کرے گا، کبھی محروم نہیں کرے گا۔ اور اگر طلب صادق نہیں، مہینوں نہیں سالوں بھی بیٹھا رہے، کچھ نہیں ملنا۔ اسی طرح کہنے والے کے لیے صدقہ جاریہ اللہ سامنے والے کو بنا دے، جتنا اس کے اندر خلوص ہوگا، جتنا اس کے اندر للہیت ہوگی، جتنا اس کا نیک جذبہ ہوگا، اسی پر سامنے والے کی زندگی بدلے گی۔ زندگی ایسی اندر کے جذبے سے بدلتی، اندر کی طاقت سے بدلتی۔ تو اندر سچا جذبہ ہو کہنے میں، اور اندر سچا جذبہ ہو قبول کرنے میں، پھر اللہ معروم نہیں کرتا۔ طلب صادق ایسا آدمی کبھی معروم نہیں ہوتا، سچی طلب لے کے آئے۔ ہم نے کئی مرتبہ اس کا تجربہ کیا کہ طبیعت ہوئی، خیال اللہ نے دل میں ڈالا، تو کسی مجلس میں گئے تو یوں لگا جیسے ایسی بات اللہ ان سے کہلا رہا جو میری ضرورت تھی، جیسے میری ہی بات ہو رہی ہے اور میرے ہی متعلق یہ بات ہونی چاہیے تھی، اور مجھے اسی کی ضرورت تھی، مجھے اسی کی ضرورت تھی۔ ایسا اللہ بات کھلوا دیتا ہے سامنے والے سے، اور وہ برکت ہوتی ہے آنے والے کی سچی طلب پر، اس سے وہ سامنے والے سے اللہ ویسی بات کروا دیتا ہے۔ کمال کی مستی خیال ہستی کو کم کر دیتی ہے، سبحان اللہ۔ کمال کی مستی خیال ہستی کو کم کر دیتی ہے۔ اپنی شان کا خیال، اپنی ہستی کا خیال یہ کم ہو جاتا ہے جب کمال کی مستی ہو۔ کیا مطلب؟ جتنا آدمی با کمال ہوتا ہے اتنا ہی آدمی سادہ ہوتا ہے۔ کمال کی مستی ایسی چڑھ گئی اسے اپنی ہستی کا خیال ہی کوئی نہیں،
شاخ پہ پھل اچھا ہو اور خوب ہو تو ویسی جھک جاتی ہے، وہ ویسی جھک جاتی ہے، وہ ویسی جھکی ہوئی ہوتی ہے. پھلدار جو ہے جھکی ہوئی ہوگی. حد فرمانے لگے کمال کی مستی خیال ہستی کو کم کر دیتی ہے، اس لیے واقعی جو لوگ اہل کمال ہیں وہ سادگی سے رہتے ہیں، وہ سادگی سے رہتے ہیں. اس میں کچھ اہل باطن ہی کی خصوصیت نہیں بلکہ علوم دنیا میں بھی جو کامل ہیں ان میں کمال کی وجہ سے سادگی آ جاتی. یہ صرف روحانیت کی بات نہیں، باطن کی بات نہیں، دین کی بات نہیں، اہل دنیا بھی جو واقعی با کمال ہیں وہ سادہ رہتے ہیں. یہ کمال چیز ہی ایسی ہے، یہ کمال چیز ہی ایسی ہے کہ خیالی ہستی ختم ہوتا رہتا ہے. سبحان اللہ. پیری مریدی کی حقیقت فرمایا، پیری مریدی کی حقیقت ارشاد فرمایا پیری مریدی کا نام ہے معاہدہ اطاعت، معاہدہ اطاعت من جانب المرید اور معاہدہ تسلیم تعلیم و اصلاح من جانب شیخ، کہ ہم آپ کو تعلیم دیں گے، آپ کی رہنمائی کریں گے اور سامنے والا یہ کہتا ہے ہم آپ کی اطاعت کریں گے. یہ معاہدے کا نام ہے پیری مریدی. باقی ہاتھ میں ہاتھ دینا نہ مقصود ہے نہ کسی مقصود کا موقوف علیہ. باقی ہاتھ میں ہاتھ دینا نہ مقصود ہے نہ مقصود موقوف علیہ، صرف رسم مشائخ ہے، صرف رسم مشائخ ہے. حقیقت بیعت کی یہ ہے کہ مرید کی طرف سے اتباع کا التزام ہو اور شیخ کی طرف سے تعلیم کا. اصل مقصود یہ. اگر ایسا معاہدہ خواہ قولاً ہو یا حالاً، قولاً ہو یا حالاً، کیونکہ معاہدہ کسی بھی حال میں ہوتا ہے تو بیعت ہو گئی. شیخ کا مرید کو تبلیغ نہ کرنا وعدہ خلافی اور خیانت ہے. اصل چیز یہ، اصل چیز اتباع ہے اور اصل چیز تربیت ہے. یہ تعلق جس قدر مضبوط ہوگا ہاں تو اس سے فائدہ ہوگا. اگر اس تعلق میں اور اس معاہدے میں کمزوری ہے تو میرے عزیزوں باقی پھر کوئی چیز نہیں ہے. ایک رسم سی ہے، وہ تو ایک رسم سمجھی ہے. اور عام لوگوں میں بس اوقات چونکہ اس کے اندر اہتمام زیادہ ہونے لگتا ہے اس لیے مشائخ اس کا بھی اہتمام کر لیتے. ورنہ اصل یہ ہے کہ یہاں اتباع ہو اور وہاں سے تربیت ہو اور تعلیم ہو. جتنا اس میں تعلق بڑھیا ہوگا اور اس کا اہتمام ہوگا اتنا ہی فائدہ زیادہ ہوگا، اتنا ہی فائدہ زیادہ ہوگا. فرمایا پیروں کی افراط تعظیم، تعظیم میں افراط زیادتی. آج کل پیروں کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے جو یہود و نصارہ نے اپنے احباروں اور رہبانیوں کے ساتھ کر رکھا تھا. اگر پیر صاحب ڈھنگ کی بات بولیں تو حقائق اور معارف، بے ڈھنگی بے تکی باتیں ہانکے تو رموز، خاموش رہیں تو مراقب اور چپ شا، ان کی ہر حالت میں جیت ہے. ہاں نہ یہ دیکھا جاتا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے نہیں، اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہے نہیں.
اس کی سب اسام شریعت کے مطابق ہے یا نہیں؟ اس کی تعلیم اور تربیت میں شریعت کے حدود کی رعایت ہے یا نہیں؟ بس وہی ہے. ڈھنگ کی بات کرے تو معارف اور عقائد، بے ڈھنگی سی بات کرے تو رموز ہے، ہاں، اور خاموش رہے تو چپ شائے. اس کی ہر حال میں جیت ہے. تو پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس کی اپنی زندگی شریعت کی حدود میں کتنی ہے، اور اس کی تعلیم اور تربیت میں شریعت کی حدود کا لحاظ کتنا ہے، لحاظ کتنا ہے، یہ دیکھا جائے. اللہ رب العزت بھائی دین کی سمجھ نصیب فرما دے. یہ بڑوں کی باتیں اس لیے سناتے ہیں بھائی، ہاں، تاکہ کم از کم احساس تو ہو کہ سیدھا راستہ کیا ہے، دین کا سیدھا راستہ کیا ہے. پھر ہر آدمی اپنی ہمت کے مطابق اس راستے پہ چلتا ہے. پتہ تو چل جائے کہ راستہ ہے کیا، ہاں، اور صحیح دینی زندگی نام کس کا ہے، پتہ تو چل جائے. پھر آدمی اپنی ہمت بقدر ہمت اس پہ چلتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك، اللهم اجعل خير عمرنا آخرنا وخير عملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيك، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.